اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد لاٹھی کوئی سٹک ذرا الصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة صلوات بر محمد وآلہ قال امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم۔ سب سے پہلے آج کے اس عظیم اور مبارک دن کی آپ کی بارگاہ میں اس حوالے سے مبارکباد پیش کروں گا کہ یہ وہ عظیم ترین مہینہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ جس کو ہم شعبان المعظم کہتے ہیں، اور اس شعبان المعظم کا آخری جمعہ اپنی عظمتوں کے حوالے سے، اپنی کرامت کے حوالے سے آج اللہ کی طرف سے ہم سب کو یہ دن عطا ہوا ہے کہ ہم اس کے گھر میں اس دن کو اس طرح سے منائیں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ یہ جو نماز ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم اپنے مؤمن بندوں کو زمین پر حکومت عطا کریں، حاکمیت عطا کریں، طاقت عطا کریں، تسلط عطا کریں، تو سب سے پہلا اور اہم ترین جو کام کریں گے وہ کیا ہے؟ اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ ان مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو زمین پر تمکنت عطا کریں، قبضہ عطا کریں، قدرت عطا کریں، تو یہ سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ نماز قائم کریں گے، نماز برپا کریں گے، اور اس کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان رشتہ قائم کرنے کا سب سے بڑا اور اہم ذریعہ پہلے نماز ہے اور اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ نماز کا تعلق انسان کے دل اور خدا کے رابطے کے ساتھ ہے، اور زکوٰۃ کا تعلق انسان کا انسان سے ہے۔ یعنی یہ دونوں کام اللہ کہتا ہے کہ میرے مؤمن بندے انجام دیں گے۔ یعنی اگر کسی کے دل میں ایمان آ گیا تو وہ سب سے پہلے اپنا دل اللہ کے سپرد کرے گا، اور اس کی بارگاہ میں قیام و قعود و سجود و رکوع کے ذریعے سے عبودیت اور بندگی کا اظہار کرے گا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا کام کرے گا وہ یہ ہے کہ اللہ کے ان بندوں کی خدمت کرے گا، ان بندوں کا خیال رکھے گا جن کو کھانا کم ملتا ہے، جو مستضعف ہیں، جو کمزور ہیں، اور اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر انسان اللہ تک پہنچنا چاہے تو اس تک پہنچنے کا دروازہ دوسرے انسان ہی ہیں۔
یعنی اگر میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اللہ کے بندوں کے دلوں میں خوشی اور سرور کی کیفیت پیدا کروں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھ سے میرے ہمسائے ناراض ہوں، مجھ سے میرے والدین ناراض ہوں، مجھ سے میری بہن، میرا بھائی، میرے بچے ناراض ہوں، اور میں صبح سے شام تک نمازیں پڑھوں، روزے رکھوں، قعود و قیام و رکوع کروں، تلاوت قرآن کروں، عزاداری کروں، اور یہ سمجھوں کہ میں نے بہت بڑا کمال کیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری عبادتیں، چاہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہی کیوں نہ ہو، ساری عبادتیں چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، تب اللہ کی بارگاہ میں انسان کو پہنچانے کا سبب ہیں جب وہ انسان اللہ کے بندوں کی خدمت کر سکے اور ان کے دلوں کو خوش کر سکے۔ اس لیے خدمت خلق کو اللہ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اب ذرا اسے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو خدمت خلق ہے، اس خدمت خلق میں سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ وہ رشتے جن سے ہمارا اللہ کی بارگاہ میں حرمت کا رشتہ ہے، یعنی محارم جن کو ہم کہتے ہیں، جس میں ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، چچا ماموں ہیں، خالائیں ہیں، اس طرح کی وہ تمام رشتے جن سے شادیاں نہیں ہو سکتی اور جن کا ہمارے ساتھ تعلق شکم مادر کے ذریعے سے ہے، جن کو ہم رحم کے رشتے کہتے ہیں۔ اس لیے ان رشتوں کی تاکید، ان رشتوں کو مضبوط کرنے کی تاکید، ان رشتوں میں دراڑ نہ ڈالنے کی تاکید اتنی زیادہ ہے، یہاں تک کہا گیا کہ اگر کسی نے صلہ رحم کو ترک کر دیا، صلہ رحم یعنی ان رحم کے رشتہ داروں سے ملنا جلنا، آنا جانا، پیار محبت، ان کی مدد، مشکل میں ان کا ہاتھ تھامنا، یہ اگر ترک کر دیا گیا تو اگر اللہ نے اس کی عمر 90 سال لکھی تھی، وہ 9 سال بعد مر جائے تو آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ رحم کے رشتہ داروں کا خیال رکھنے کی تاکید اتنی ہے کہ اس کی وجہ سے عمر کئی گنا بڑھ بھی سکتی ہے اور اسی کو ترک کرنے کی وجہ سے عمر کئی گنا کم بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ماں کی خدمت کی جائے، باپ کی خدمت کی جائے، بھائی اور بہن کی خدمت کی جائے، چاہے وہ نہ کریں، چونکہ عام طور پر ہم کاروباری ذہن کے ساتھ سوچتے ہیں کہ بھئی اس نے مجھ سے یہ نیکی کی ہے، میں بھی اتنی اسے نیکی کروں، وہ میرے گھر اتنی دفعہ آیا ہے تو میں اس کے گھر اتنی دفعہ جاؤں، وہ میری شادی میں فلان چیز لے کر آیا ہے تو میں بھی اس کی شادی میں فلان چیز لے کر جاؤں۔ لیکن اس کے برعکس وہ میرے گھر نہیں آیا تو میں کیوں جاؤں، اس نے مجھ سے احوال پرسی نہیں کی تو میں کیوں کروں، اس نے فلان جگہ مجھے سلام نہیں کیا تو میں کیوں کروں۔ یہ جو کاروباری رشتہ ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، چونکہ اللہ کی بارگاہ میں جو رشتہ قبول ہے وہ ہے جو اس کے لیے ہو، منافع کے لیے نہ ہو، اس کے لیے ہو۔ اور جو رشتہ اس کے لیے قبول ہے وہ اپنی تمام تر خامیوں کے ساتھ قبول ہوتا ہے، تمام تر خامیوں کے ساتھ۔ اس لیے اگر سامنے والا رشتہ دار چاہے کوئی بھی ہو برائی بھی کرے تو اس برائی کے جواب میں اگر میں اچھائی کر سکوں تو میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن اگر اس برائی کے مقابلے میں میں برائی کروں تو میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں، اپنی خواہشات اور اپنے غضب کا بندہ ہوں، میرے اندر جو ابلیس ہے میں اس کا بندہ ہوں۔ لہٰذا یہ جو صلہ رحم ہے یہ وہ عمل ہے جس کی بہت زیادہ تاکید اسلام میں، قرآن کریم میں اور احادیث میں نظر آتی ہے۔ اس لیے صلہ رحم میں اپنے رشتہ داروں سے مسکرا کر ملنے کا بھی ثواب لکھا گیا ہے، صرف مسکرا کر ملنے کا۔ تعجب ہوگا نا کہ اگر کوئی شخص اپنی والدہ کے چہرے کی طرف، والدہ ماں کے چہرے کی طرف
صرف محبت بھر کر ایک نگاہ ڈالے، محبت کے ساتھ صرف ایک نگاہ اپنی ماں کے چہرے کی طرف ڈالے، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو اللہ ایک قبول شدہ حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ایک شخص ساری زندگی پیسہ جمع کرتا ہے، 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ روپے، اور سفر حج کی تیاری کرتا ہے، 40-50 دن اس حج کے سفر پر لگاتا ہے، شدید ترین گرمیوں میں کبھی طواف کر رہا ہوتا ہے، کبھی سعی کر رہا ہوتا ہے، کبھی مزدلفہ میں ہوتا ہے، کبھی منی میں ہوتا ہے۔ یہ ساری صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد بھی گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ اس کا یہ حج قبول ہے یا نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری ادا ہوگی، نہیں ہے تو اس کے منہ پہ دے مارا جائے گا قبول اگر نہ ہو۔ گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ گارنٹی یہاں پر ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ماں کے چہرے کی طرف محبت بھری ایک نگاہ ڈالے تو ایک مقبول حج کا ثواب اللہ دیتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ ایک نگاہ کا ایک اس طرح کا ثواب عظیم؟ فرمایا ہاں۔ کہا میں اگر 2 نگاہیں ڈالوں؟ فرمایا 2 قبول شدہ حج کا ثواب۔ کہا میں تو روز صبح سے شام تک کئی بار محبت کے ساتھ اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں۔ فرمایا جتنی دفعہ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ ماں کے چہرے کی زیارت کرو گے، اللہ اتنے بار اتنے قبول شدہ حج کا تمہیں ثواب عطا کرے گا۔ اب یہاں سے سمجھ آ جاتی ہے بات کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے اگر کوئی جاتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس کو 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں 1000 قبول شدہ حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو حیرت اس لیے نہیں ہوتی کہ جب اللہ نے ماں کے چہرے کی طرف دیکھنے کا یہ ثواب لکھا ہے تو وہ تو حسین ابن علی ہیں، اس لیے ان پر تو دنیا کی ساری مائیں قربان ہیں۔ لہذا اس حساب سے ہمیں رشتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس حساب سے اگر ماں اور باپ جن کا ہم پر سب سے زیادہ حق ہے اگر وہ زندہ ہیں تو یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر، سب سے بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر، اور اگر وہ زندہ نہیں ہے تب بھی ہمارے کچھ فرائض ہیں، اور یہ امر اسی صلہ رحم کے احکام میں شامل ہے۔ میں اس لیے یہ باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ عام طور پر اس طرح کے موضوعات پر بات نہیں ہوتی، جبکہ یہی چیزیں اس دنیا میں بھی ہماری کامیابی کی ضمانت ہیں اور اس دنیا میں بھی ہماری مشکلات کے خاتمے کی کنجی اور چابیاں ہیں۔ ذرا غور کیجیے گا، اگر کوئی شخص ادھر محبت سے پیش آتا ہے تو اللہ اتنا ثواب دیتا ہے، لیکن اگر کوئی اپنی ماں کو جھڑکے، اپنے باپ سے پرخاش کرے، بدتمیزی کرے، بے ادبی کرے، ایسا جملہ بولے جس سے ان کے دل کو ٹھیس لگے، ایسا اخلاق اور رویہ رکھے جس سے ماں کے دل میں ملال پیدا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ امام زین العابدین علیہ السلام دسترخوان پر اپنی والدہ گرامی سلام اللہ علیہا کے ساتھ جب تشریف فرما ہوتے تو کھانا کھاتے ہوئے بڑی احتیاط کرتے، بہت احتیاط۔ پوچھا جاتا ہے یا ابن رسول اللہ آپ اتنی احتیاط کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرماتے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی لقمے کی طرف ہاتھ بڑھاؤں اور مجھ سے پہلے میری والدہ نے اس لقمے کی طرف دیکھا ہو اور ان کی خواہش ہو کہ وہ لقمہ اٹھائیں اور میں بے خبری میں اٹھاؤں تو ان کی بے ادبی نہ ہو۔ تصور کر سکتے ہیں؟ یہ ہے رشتہ ماں اور بچے کا۔ اس لیے اس رشتے میں، ان رحم کے رشتوں میں
بڑی حکمتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں۔ ایک شخص آیا رسول کریم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں، بہت بڑا میں نے جرم کیا ہے اور مجھے امید نہیں ہے کہ میں بخشا جاؤں، میں کیا کروں؟ رسول کریم نے اس کے جرائم سنے، اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ زندہ نہیں ہے۔ کہا باپ ہے؟ عرض کیا نہیں۔ کہا اچھا پھر جاؤ اپنی ماں کی قبر پر، ماں کی قبر پر بیٹھ کر استغفار بھی کرو، اس کے لیے دعا بھی کرو، اور اس کی دعا کے ذریعے سے اللہ سے پناہ مانگو اور معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا۔ وہ اٹھا چلا گیا۔ رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی اور یہ جاتا اپنی ماں کے پاس اور ماں اس کے لیے دعا کرتی تو اللہ اس کے ان گناہوں کو بہت جلدی معاف کر دیتا۔ باپ کی نسبت ماں کی دعا 3 گنا زیادہ اہم اور قابل قبول ہے، اور ماں کا احترام بھی باپ کی نسبت رسول اللہ کے کلام کی روشنی میں 3 گنا زیادہ اہم ہے۔ اس لیے 3 دفعہ فرمایا ماں اور 1 دفعہ فرمایا باپ۔ لیکن اسی طرح سے اگر بے ادبی ہو والدین کی تو پھر اگر کوئی شخص اپنے والدین کے حق میں بے ادبی کر کے سوء ادب کر کے ان کا دل دکھاتا ہے تو اسی حساب سے اس کی زندگی میں کڑواہٹ اور تلخی بھی پیدا ہوتی ہے، نعمتیں بھی اسی حساب سے چھنتی چلی جاتی ہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے بھی میں صرف ایک حدیث بیان کر کے اس کو ختم کر دوں کہ ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، جوان تھا۔ اچھا صلوات بھیجیں عمر محمد و آل محمد۔ ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کیا کہ یا ابن رسول اللہ میرا باپ آپ کی توہین کرتا ہے، توہین یعنی آپ کو برا بلا کہتا ہے، میں کیا کروں؟ کیا میں اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ واجب القتل ہے۔ واجب القتل ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو عرض کیا کیا میں اپنے باپ کو قتل کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ کہا کیوں؟ فرمایا کہ جائز تو ہے اس لیے کہ وہ واجب القتل ہے، جب وہ رسول کریم اور ائمہ اطہار کی شان اقدس میں توہین کرے اور برا بلا کہے، تبرہ کرے اور سب و شتم کرے تو وہ واجب القتل ہے۔ لیکن تم نہ کرنا، میں کیوں نہ کروں؟ اس لیے کہ اگر تم کرو گے تو تمہاری عمر ختم ہو جائے گی۔ عرض کیا یا ابن رسول اللہ میں اپنی زندگی آپ پر قربان کرنے کو تیار ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں ان کی زبان سے آپ کے لیے گالیاں سنوں، جائز تو ہے؟ فرمایا ہاں جائز ہے۔ گیا اپنے باپ کو قتل کر دیا کیونکہ وہ واجب القتل تھا۔ کچھ دن گزر گئے، امام کی بارگاہ میں کسی نے آ کر خبر دی یا ابن رسول اللہ وہ جو آپ کا ساتھی تھا، آپ کا صحابی تھا، جوان تھا، وہ آج اچانک مر گیا۔ فرمایا میں نے اسی لیے اس سے کہا تھا کہ وہ یہ کام نہ کرے۔ کیوں؟ باپ چاہے کافر بھی ہو، ماں چاہے اللہ کی نافرمان بھی ہو، لیکن بچوں کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کی توہین کریں، بچوں کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کا دل دکھائیں۔ اگر بچے یہ کام کرتے ہیں تو ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ان کی زندگی کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صلہ رحم کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو دین سے، قرآن سے، اہل البیت علیہ السلام کی معرفت سے آشنا فرمائے اور ہمیں بندگی کی لذتوں سے مسرور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات بھیجیے محمد۔
نماز کا 1:25 ہے نا ٹائم، 1:25 کا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط اليدين بالرحمة، سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها وعفى عن السيئات ولم يجازي بها، سبحان من لا يزداد على معاصي العباد إلا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا، نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد بجوده والعواد على المذنبين بحمده، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين، بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله، الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، قادة الأمم وأولياء النعم ومعدن الرحمة، أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والإنابة عن الأوزار التي أثقلت ظهوركم، فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم، يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، قال الله تعالى وقوله الحق، توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه، فقال تعليما لكم وتشريفا لصفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وعجل فرجهم، اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وعلى إمام المسلمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى سيدة نساء العالمين وبزعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله، وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام، اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماحي آثار البدع والطغيان، هادم بنية الشرك والنفاق، حاسد فروغ البغي والشقاق، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام، أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والحسنة، یا والبرکہ والرحمہ والمغفرہ، صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ چونکہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے، اگلا جمعہ آپ کا رمضان المبارک کا جمعہ ہوگا، 2-4 جملے عرض کروں اور اس کے بعد نماز شروع کروں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ مہینہ وہ ہے جس میں آپ خود نہیں جا رہے، اللہ آپ کو لے کے جا رہا ہے۔ اس مہینے میں اللہ میزبان ہے اور ہم مہمان ہیں۔ اگر آپ کسی کو اپنے گھر بلائیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنی استطاعت کے مطابق بہترین چیزیں اپنے مہمان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں میزبان ہے اور اس کے روزہ دار بندے اس کے مہمان ہیں۔ اس مہمانی کے مہینے میں اللہ تمام اپنی نعمتیں اپنے بندے کے سامنے رکھتا ہے، تمام نعمتیں، رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، مغفرتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، ثواب کے دروازے کھل جاتے ہیں، ترقی کے دروازے کھل جاتے ہیں، معنویت اور روحانیت کے دروازے کھل جاتے ہیں، لذت عبادت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ذکر خدا کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ سے راز و نیاز کے دروازے کھل جاتے ہیں۔
اور اس کے مقابلے میں شیطان بند ہو جاتا ہے، شیطانوں کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ اب اگر اس تمام تر نعمت کے باوجود کوئی شخص اس ماہ مبارک میں اللہ کی طرف جان نہ سکے تو پھر اس سے بڑھ کر بدقسمت انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ دروازہ رحمت کا دروازہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص گٹر میں ڈوبا ہوا ہو، نکلے تو سامنے شفاف زلال اور میٹھے پانی کا ایک پورا دریا بہہ رہا ہو، وہ قریب تو جائے لیکن اس میں ڈبکی نہ لگا سکے، اس سے اپنی نجاستوں کو پاک نہ کر سکے، تو اس سے بڑھ کر بدقسمت اور کون ہوگا؟ یہ وہ مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے پر عطا کے ایسے دروازے کھولے ہوئے ہیں کہ آپ اگر 1 روپیہ نکالتے ہیں تو آپ کو 1,00,000 گنا ملتا ہے۔ آپ توجہ دے سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں۔ آپ ایک آیت قرآن پڑھتے ہیں، صرف ایک آیت قرآن، حدیث کہتی ہے کہ آپ کو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ وہ مہینہ جس میں آپ سوئے ہوئے ہوں، سونا غفلت کی علامت ہے، لیکن آپ سوئے ہوئے ہوں تو اللہ آپ کی اس نیند میں آپ کی ان سانسوں کو اپنی بارگاہ میں تسبیح شمار کرتا ہے۔ وہ مہینہ جس میں آپ کے منہ سے جو بو باہر آتی ہے، وہ بو اللہ کی نگاہ میں مشک و عنبر سے زیادہ محبوب بو ہے۔ وہ مہینہ جس میں آپ اگر کسی ایک مومن روزہ دار کو کھجور کا ایک دانہ کھلا کر، صرف کھجور کا ایک دانہ، کھجور کا دانہ نہ ہو، صرف پانی کا ایک گھونٹ پلا کر اس کی افطاری کا سامان فراہم کرتے ہیں تو اللہ جہنم کے سارے دروازے بند کر کے آپ کو نجات دلاتا ہے۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ کتنا عظیم مہینہ ہے، عبودیت کا مہینہ، بندگی کا مہینہ، راز و نیاز کا مہینہ، دعاؤں کا مہینہ، جاگنے کا مہینہ، بیدار رہنے کا مہینہ، بھوک کے ذریعے سے اپنی روح پر موجود زنگ کو پاک کرنے کا مہینہ، اور اللہ کے قرب کے حصول کا مہینہ، اور اللہ سے راز و نیاز کی لذتوں کو چکھنے کا مہینہ۔ آج کے نوجوانوں سے آپ پوچھیں نا، جب راتوں میں موبائل پہ اپنے کسی محبوب سے باتیں کریں تو کوئی پتہ نہیں چلتا، ساری رات کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی محبت اس مادی محبوب کی محبت کی نسبت کوئی دونوں کا کوئی بنتا نہیں ہے تعلق۔ یہ محبت وہ ہے جو انسان کو حیات عطا کرتی ہے، اور وہ حیات آپ کو اسی مبارک اور مقدس مہینے میں ملتی ہے۔ اب آگے چونکہ ٹائم بہت کم ہے اس لیے میں مختصراً چند جملے عرض کروں گا، ہر جملہ اپنے پیچھے گھنٹے کی گفتگو رکھتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ ایسا ہی قرآن کیوں نازل کیا؟ بعض لوگ عام طور پر اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن کو اللہ نے رمضان المبارک میں نازل کیا کیوں، کہتے ہیں کہ رمضان المبارک چونکہ قرآن نازل ہوا اس لیے بہت عظیم مہینہ ہے، اور شب قدر جیسے کہ قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر بہت عظیم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، شب قدر عظیم رات ہے جس کو اللہ نے اس مہینے میں پوشیدہ رکھا ہے، اور اس کی عظمتوں کی وجہ سے اللہ نے قرآن کے نزول کے لیے اس رات کا انتخاب کیا ہے۔ یعنی قرآن کی عظمت کو پیش نظر نہیں رکھا، اس رات کی عظمت کو پیش نظر رکھا ہے کہ رات اتنی عظیم ہے۔ اب اس عظیم رات میں ہوتا کیا ہے؟ انسان کے مقدرات کے سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ باتیں پھر نہیں ہوگی، اس لیے میں جلدی صرف عناوین بیان کرتا ہوا چلا جاؤں۔ آپ سورہ قدر پڑھتے ہیں نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر کا کیا مطلب ہے؟ 83 سال 83 سال آپ شب و روز نماز پڑھیں، اور اس رات میں صرف ایک رات پڑھیں، یہ ایک رات 83 سالوں پر فضیلت رکھتی ہے۔
83 سال آپ شب و روز بھوکے رہیں، لیکن اس مہینے میں اس ایک رات میں آپ اللہ سے راز و نیاز کریں۔ آپ کی 83 سال کی عبادتوں سے اس ایک رات کی عبادت افضل ہے۔ اس لیے آپ اگر صدقہ بھی دیں، مدد بھی کریں، تو انتخاب کریں اس ٹائم کا جس میں ثواب سب سے زیادہ ہے، ثواب سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے ہمارے عرفاء، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے انتخاب کرتے ہیں کہ سارا سال انہوں نے جو نیک کام کرنا ہے، فرض کریں صدقات دینے ہیں، نظر و نیاز کرنا ہے، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہے، قربانی کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہے، یتیم غریب غربا کی مدد کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہے، سارا سال نیک انسان یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اولیاء اللہ کیا کام کرتے ہیں؟ اس رات میں، شب قدر میں، یعنی 23ویں کی رات، یہ پیسہ جو سارے سال کا ہے وہ الگ کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے یہ اللہ کی راہ میں دے دیا، اب وہ الگ اکاؤنٹ میں رکھ دیا، سارا سال ایک ایک کر کے ضرورت کے مطابق دیتے رہے۔ تو وہ سارا سال انہوں نے دیا، اگر اس رات میں الگ نہ کیا ہوتا تو ایک ثواب ہوتا، اس رات میں چونکہ دیا ہے اس لیے 1,00,000 گنا اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ لہٰذا یہ جو ایام، یہ جو راتیں عبادت کی راتیں ہیں، ان میں کوشش کریں اہل البیت علیہ السلام، خصوصاً امیر المومنین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین کی جو دعائیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، ان دعاؤں سے اپنے دلوں کو آشنا کریں۔ یہ مناجات کی راتیں ہیں، رونے کی راتیں ہیں، دعا کی راتیں ہیں، گریہ و بکا کی راتیں ہیں۔ دن روزے سے، رات اللہ سے راز و نیاز کے ذریعے سے نورانی کریں۔ کوشش کریں قرآن ترجمے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، سمجھیں کہ یہ قرآن مجھے کیا بنانا چاہتا ہے، یہ قرآن مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ میرا ہدف ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ذرا غور کیجئے گا کہ ائمہ اطہار نے بندگی کا کون سا اسلوب ہمیں سکھایا ہے کہ بندگی کیسے کی جاتی ہے۔ ہم نے ائمہ سے بندگی سیکھنی ہے، اہل البیت سے بندگی سیکھنی ہے، چاہے مولا علی ہوں، بندگی ہم نے ان سے سیکھنی ہے، حضرت زہرا سے، حضرت امام حسن اور امام حسین سے، باقی ائمہ سے۔ تو یہ جو دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں کتابوں کے اندر، چاہے دعائے افتتاح ہو، چاہے دعائے ابو حمزہ صومالی ہو، چاہے مناجات شعبانیہ ہو، چاہے وہ صلوات شعبانیہ ہو، چاہے مناجات 15 ہو، مفاتیح الجنان میں یہ ساری دعائیں موجود ہیں، اور اعمال ماہ مبارک رمضان بھی موجود ہے۔ آپ سب کے پاس موبائل ہے، آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں مفاتیح کی، اور اس میں رمضان المبارک کے اعمال نکالیں، اردو میں آپ کو مل جائیں گے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس مہینے میں اللہ کے ان اولیاء نے کتنا زیادہ اہتمام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مقدس اور عظیم ترین مہینے کی برکتوں سے فیضیاب فرمائے، اور ہمیں خوشی کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہونے کی اور اس مہینے سے خارج ہوتے ہوئے پاک، صاف، طاہر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ جو عید کی شب ہے اور عید کی صبح ہے، اس عید کی شب کو ہمارے لیے حقیقی معنوں میں شب عید، اور روز عید کو حقیقی معنوں میں روز عید قرار دے۔ عید یعنی خوشی کس چیز کی؟ ایک مہینے کی ریاضتوں، دعاؤں اور عبودیت کی قبولیت کی خوشی کہ میں اللہ کے قریب تر ہو گیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے مہینے میں ہمیں ان توفیقات سے نوازے تاکہ ہم حقیقی معنوں میں امام زمان علیہ السلام کے سپاہی بن کر ان کے ظہور کے لیے خود کو آمادہ کر کے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، علی اور آل علی کے دشمنوں کے مقابلے میں خود کو اندر سے مضبوط کر کے عید کے دن اٹھ سکیں اور کہہ سکیں کہ میں مہدی آخر الزماں کا سپاہی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ان عبادات کو اور آج کی اس نماز کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔